ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن کیا یہ خوبصورتی ہمارے اور آپ کے طے کیے گئے خوبصورتی کے معیار کے مطابق ہے؟ اور اگر ہے تو کیا خدا واقعاً صرف خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام اسلام ورسز مسلم میں۔ ناظرین السلام علیکم۔ جب ہم بات کرتے ہیں خوبصورتی کی تو ہم کیسے بھول جائیں قرآن کے اس سورہ یوسف کو کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے جناب یوسف کی خوبصورتی کے بارے میں۔ ان کا ایک بلکہ قصیدہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سورہ ان کی خوبصورتی کے لیے ایک قصیدہ ہے۔ لوگوں کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر ہم دیکھیں کہ خوبصورتی کا اور کہیں تذکرہ آتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے جنت کی حوروں کی کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ یعنی ظاہر ہے خوبصورتی ایک چیز ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے لوگوں کے دماغ میں، اور آج کل ایک بہت ہی فیوریٹ کوٹ بھی ہے شائستہ کہ یو آر گاڈز فیوریٹ، اف یو گڈ لکنگ یو آر گاڈز فیوریٹ، یعنی یو آر بلیسڈ، یو آر بلیسڈ۔ تو اللہ مطلب آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کو چاہتا ہے، تبھی آپ کو خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن یہ اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی ہے خوبصورتی، یہ جانیں گے ہم۔ ہمارے ساتھ حاضر ہیں اسٹوڈیو میں موجود مولانا کمال احمد خان صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا پہلا سوال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلام میں کیا خوبصورتی کا کوئی معیار طے کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ میں ہیں تو آپ خوبصورت ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیں جیسے کہ آپ لوگوں نے ابتدا میں ہی بیان کیا کہ خوبصورتی تو ایک حقیقت کا نام ہے، یعنی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان خوبصورت ہوتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے۔ اب یہ خوبصورتی جو دین کے نظریات کے لحاظ سے ہے، دین کے نقطۂ نگاہ سے ایک ظاہری خوبصورتی ہے، ایک انسان کی اندر اور باطنی خوبصورتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے کہ ظاہری خوبصورتی کو بھی اسلام نے کم نہیں جانا، یعنی یہ ظاہری خوبصورتی جو ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا جناب یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا، یہ ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام جن کی شکل و شمائل اور ظاہری صورت بہت اچھی ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود آخر الزمان امام الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یہ ایک ظاہری خوبصورتی ان حضرات میں ہے جس کا تذکرہ ہمارے ہاں تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے، روایت کی کتابوں میں بھی ہے۔ یہ ایک ظاہری خوبصورتی، اس کے لیے بھی اگر آپ غور کریں تو انہی انبیاء کے جو ظاہری صورت کی تصویر تاریخ نے بیان کی کہ چوڑی پیشانی، ابروؤں پر بال کا زیادہ ہونا، ناک کا جو ہے کھڑا ہونا، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں، جو آنکھوں کا بڑا ہونا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ظاہری شکل و شمائل پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جب بھی ہم خود ناظرین سے کہیں گے جب کسی امام یا نبی کے بارے میں جب وہ پڑھیں گے تو ایک ظاہری ان کی شکل و شمائل کی بال اس طرح ہے، چہرہ گندم گون ہے، یا چہرے پہ خاص جو ہے نورانیت ہے، یہ اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اسلام نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ میں یہیں پر عرض کروں کہ اسلام نے ہمیں بالکل یہ نہیں کہا کہ تم اپنی ظاہری حالت پہ غور نہ کرنا، جیسے کہ بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ میں خوب نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں اور اپنے ظاہر کو نہ سنواروں۔ ہمارے یہاں دین پریزنس جو ہے اسے سنوار ہاں، یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسا دین نہیں کہتا، جبکہ دین اس کی جانب بہت دھیان دیتا ہے۔ میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، نبی اکرم سے کوئی شخص ملنے آیا تھا تو اب اس زمانے میں آئینے اور شیشے تو نہیں ہوتے تھے، نبی اکرم نے پانی میں اپنے چہرے کو دیکھا، بالوں کو سنوارا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ باہر آپ سے ملنے آیا ہے، اس کے لیے اتنا آپ کو بال سنوارنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ مجھے اچھے سے دیکھے، یعنی اپنے آپ کو سنوارنا خود سامنے والے کی رسپیکٹ بھی ہے کہ ہم جس کے سامنے جا رہے ہیں وہ ہم کو اچھی شکل و شمائل میں دیکھے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ ہمارے یہاں دین میں ظاہری خوبصورتی کو کیسے باقی رکھا جائے، ظاہری خوبصورتی کے لیے کیا کیا جائے، اس کے بھی فارمولے موجود ہیں۔ میں روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایت حضرت امیر نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جناب عیسیٰ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا دو میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ شوہر نے کہا کہ میری زوجہ بوڑھی نہیں ہے،
اور نیک بھی ہے، یعنی صالحہ بھی ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس عمر کے حصے میں اس کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہے، لہٰذا بغیر کسی وجہ کے میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، یعنی اسے چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا یہ وجہ نہیں، اس کا علاج ہے۔ پھر جناب عیسیٰ نے اس خاتون سے کہا کیا میں تمہیں علاج بتاؤں کہ تمہارے چہرے پہ تراوت آ جائے، شادابی آ جائے؟ تو اس نے کہا جی۔ تو جناب عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام نے بیان کیا کہ کھانا کم کھاؤ، یعنی حتیٰ یہ شاید ہمارے ناظرین کے لیے بھی مفید ہو کہ جب آپ کے معدے میں غذا زیادہ ہوتی ہے تو یہ اثر چہرے پہ جاتا ہے، یعنی اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہے کہ کھانے سے اس وقت ہاتھ روک دو کہ ابھی بھوک باقی ہو، یعنی معدہ خالی ہو، اس کا اثر آپ کی خوبصورتی پہ ہے۔ بس یہ ایک ظاہری شکل و شمائل تھے، ذرہ برابر انکار نہیں، اسٹینڈرڈ وہی ہے جو انبیاء، اور چونکہ ہر عرف میں ایک خوبصورتی کا الگ معیار ہوتا ہے، اور دین جو ہے بعض معاملوں میں سماج پہ جاتا ہے۔ آپ غور کریے گا، دین ہر جگہ پر اپنی رائے نہیں دیتا، بعض جگہوں پہ سماج کی جو رائے ہوتی اسی کو دین پسند کر لیتا ہے۔ اچھا، مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، عصر جاہلیت میں یعنی دین آنے سے پہلے 4 مہینوں میں اصلا جنگ کرنا حرام تھا، جنگ کو اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام نے کہا یہ 4 مہینے میں حرام رکھو۔ تو اسی طرح خوبصورتی وغیرہ کے بھی جو معیار عرف اور سماج میں دیکھے جاتے ہیں، دین بھی تقریباً اسی سماج اور اسی عرف کو نظر میں رکھ کے انہی خوبصورتی کے ظاہری معیار، یہ جو ہماری خوبصورتی کا ایک حصہ ہے، یہ ظاہراً ایک حصہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو ہماری باطنی اور ہماری درونی خوبصورتی ہے، اس کے حصول کے لیے ہم کو پوری زندگی میں کام کرنا پڑے گا۔ اصل جس طرح ہم اپنا بہت سا ٹائم شاید، یعنی اگر خوبصورت دکھ رہے ہیں اور اندر سے جیسے بھی ہوں تو وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا، کیونکہ وہ خوبصورتی بہت اہم ہے جو آپ کے باطن میں ہو، جو آپ کے اندر میں اس کی کوالٹیز ہے۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ خوبصورتی کیسے حاصل کیا جائے، ایک روایت پڑھی جائے تاکہ وہ آپ کے سوال کا اسٹینڈرڈ آ جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں الا اخبرکم بے اشبہکم بی، اے لوگوں کیا تمہیں میں نہیں بتاؤں وہ بات کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ اب پیغمبر کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نمونہ عمل پیغمبر ہیں، اور پیغمبر سے زیادہ باطن کسی کا خوبصورت نہیں ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں وہ بات کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ، یعنی تمہارے اندر کچھ کوالٹیز، وہ خوبصورتی کے معیار جو پیغمبر بیان کرنا چاہتے ہوں بتاؤں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ پیغمبر نے جو خوبصورتی باطن کے معیار بیان کیے وہ بہت اہم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا احسنکم خلقن، پہلا خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ تمہارا اخلاق جتنا اچھا ہوگا اتنے تم خوبصورت ہو۔ اچھا، بس یعنی اگر اخلاق سے جو ہے معیار کو احسنکم خلقن، توجہ فرمائیں، اخلاق میرا درون، میں دکھتا کیسا ہوں یہ بہت زیادہ میرے اختیار میں ہے نہیں، میں ہوں کیسا یہ میرے اختیار میں، اگر غور کریں نا میں کس طرح دکھ رہا ہوں یا دکھ رہی ہوں اس میں بہت زیادہ میرا ہاتھ نہیں ہے، لیکن میں اس وقت کیسا ہوں یا کیسی ہوں اس میں بہت زیادہ میرا، بس یہ خوبصورتی میرے ہاتھ میں ہے، میں اپنے آپ کو سجا سکتا ہوں، سنوار سکتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں سجانا ہے تمہیں اپنے آپ کو، سنوارنا ہے اپنے اخلاق کو سنوارو، بس ایک خوبصورتی کا معیار اسلام نے بتایا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا وہ علینکم کنفن، نرم کتنا ہے۔ ہم لوگ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سے جب سماج میں پہنچیں تو اکڑ کے بات کریں، ڈٹ کے بات کریں، پیغمبر نے فرمایا احسن تو ہاں اب یہ خوبصورت، ہاں اب یہ جچے گا نہیں، کیونکہ اگر ہم نے خوبصورتی کا معیار آپ کے اس پروگرام کے برکت سے طے کر دیا تو پتہ چل جائے گا کہ خوبصورتی کا وہ معیار نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ خوبصورت کتنے نرم ہو تم، یعنی جب تم اپنی بیوی سے بات کرتے ہو، جب تم اپنے والد سے بات کرتے ہو، جب تم اپنی والدہ سے بات کرتے ہو، اس وقت تمہاری خوبصورتی سامنے آتی ہے کہ کس نرم لہجے میں، کس نرم انداز میں۔ بعضوں کو لگتا ہے کہ میں سماج میں ایک روب رکھتا ہوں، میں اگر دھیرے لہجے میں بات کروں گا تو میری پیغمبر کا جملہ ہے، کہتے ہیں ہر ایک تم میں سے جو جتنا نرم ہے، یعنی جتنے، ایسا ہے نہیں کہ نرم نوالا آسانی سے چبا لیا جاتا ہے، اگر بہت زیادہ سافٹ ہو تو لوگ اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی اچھی چیز آپ نے سوال کیا، چونکہ میں اس بات پر نہیں جاؤں گا کہ میرا استحصال ہو رہا ہے،
تو جو نرمی abuse نہیں ہو رہا ہے. یعنی ہمارا مرحلہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنے وظیفے اور اپنی ذمہ داری، میں دوسروں کی وجہ سے خود کو کیوں تند خو بناؤں. دیکھیں دو چیز، ایک ہوتا ہے نرم خو کہ اللہ نے مجھے خلق کیا انسان، چونکہ درندوں کی بستی میں رہتا ہوں تو میں درندہ ہو جاؤں، یہ تو ہنر نہیں ہے. یعنی میں انسان خلق ہوا ہوں تو مجھے تندی نہیں کرنا ہے. ہاں بعض جگہوں پہ تندی، اور مثلا اگر کہیں پر بے آبرو کوئی ہو رہا ہے، یہ مرحلے الگ ہے. نارمل انداز میں جو ہوتا ہے وہ عام زندگی میں وہ ہوتا ہے. میں نے عرض کیا زندگی میں کبھی کبھار ہم اپنے گھر میں اپنا رویہ اچھا نہیں رکھتے، گھر میں کون آپ کا مخالف ہے. کبھی کبھار ہم گھر میں ایک بات آسانی سے نہیں کہتے، اسی بات کو اتنی تیز آواز میں کہتے ہیں کہ سننے والا بھی ہماری بات نہیں سنتا. پھر پیغمبر فرماتے ہیں ابرکم بقرابتہ. اب یہ واقعاً اس خوبصورت انسان کی ایک تصویر بننا چاہیے. پیغمبر فرماتے تیسری نشانی تم مجھ جیسے جیسے ہوگے. کب ہوگے؟ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہو نہیں. یہ شاید دنیاوی آئینے میں یہ خوبصورتی نظر نہ آئے، لیکن نگاہ پیغمبر میں یہ آدمی خوبصورت ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آتا ہے یا نہیں آتا؟ پھر پیغمبر فرماتے ہیں اصبرکم علی الحق. یہ انسان جب حق پر ہے تو ثابت قدم ہے تو خوبصورت ہے، یعنی ڈٹا ہوا ہے یا ڈٹا ہوا نہیں ہے. اغضمکم للغیظ. غصہ آتا ہے، غصہ آنے کے بعد یہ قزم غیظ، غصے کو پیتا ہے تو خوبصورت انسان ہے. غصے کو انڈیل دیتا ہے، غصہ آنے کے بعد وہ نہیں پہچانتا کہ کس کی کیا خدمات ہے، وہ اپنی زبان، اپنے لہجے، اپنے بیان سے یہ بدصورت ہے. تو جو فرما رہے اس کا اندر کا، لیکن اگر چہرہ بہت خوبصورت ہے اور یہ تمام چیزیں یہ معنی نہیں. اچھا یہ ان دو خوبصورتیوں کا آپ فرق بھی دیکھیے نا. میرا چہرہ خوبصورت ہو، یہ کتنے دنوں تک خوبصورت ہے؟ یہ خوبصورتی میرے کہاں تک؟ ہم اگر کام کرنے جائیں تو اس جگہ پہ کام کرنے جائیں جو حسن ہماری قبر میں کام ہے. ورنہ اس چہرے کو لے کر اگر اکڑا جائے تو شاید قبر کے تیسرے یا چوتھے دن اگر کوئی میری قبر کھول دے تو پتہ چل جائے کہ وہ چہرہ جسے دیکھ کر لوگ مدہوش ہوتے تھے، یہ چہرے کو دیکھ کر لوگ کھانا نہیں کھا پائیں گے. اس خوبصورتی پہ اگر انسان غرور کرے اور اس قدر تکبر کرے، ہاں وہ جو آپ کی اخلاقی خوبصورتی عرض کر رہے ہیں یہ آپ کے تو قبر میں بھی کام ہے، حشر میں بھی کام ہے، نشر میں بھی کام ہے، حتی معاشرتی. اسی طرح پیغمبر نے فرمایا، اور ایک آخری جملہ عرض کروں، اشدکم لنفسہ انصافا. خوبصورت یعنی چونکہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر سے زیادہ کوئی ذات اس کائنات میں خوبصورتی باطن نہیں رکھتی. پیغمبر فرماتے ہیں انصاف جو جتنا کرتا ہے اتنا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. جیسے انصاف کا معنی معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جو مجھے اپنے لیے نہیں پسند ہے وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں پسند. انصاف کا معنی مجھے نہیں پسند ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی مجھے برا بھلا کہے. اب اگر میں خوبصورتی باطنی رکھتا ہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پسند ہونا چاہیے کہ کوئی جائے تو میں بھی اس کی غیبت کروں. مجھے نہیں پسند ہے کہ کوئی میرے گھر کے بارے میں بلوے عام میں باتیں کرے، بیچ سڑک پہ باتیں کرے، تو مجھے یہ بھی نہیں پسند ہونا چاہیے کہ میں کسی کے گھر کی باتیں کروں. بس اسلام کے اگر اسٹینڈرڈ کو آپ دیکھنا چاہیں تو ظاہری خوبصورتی بھی ہے، لیکن بہت زیادہ جو اسلام نے زور دیا ہے وہ باطنی خوبصورتی. احسن. آقا ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے تو بتایا شروعات میں، جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے پریزنس ظاہراً جو فیچرز ہیں وہ بھی بتایا کہ آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی اس طریقے سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مخلوقات میں بہت ہی ڈیفرنٹ ورائٹی پائی جاتی ہے. چاہے آپ سفید فام دیکھ لیں، سیاہ فام دیکھ لیں، گورا کالا دیکھ لیں، قد کے لحاظ سے اور فیچرز کے لحاظ سے، جغرافیکل لحاظ سے افریقہ، ایشیا، یورپ وغیرہ، تو ہر طریقے کے انسان پائے جاتے ہیں. تو پھر کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ان کے فیچرز میں کیوں نہیں تمام کو ہی خوبصورت بنا دیا؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اگر آپ اس سوال پہ غور کریں، دیکھیں اللہ نے پہلے کیا خلق کیا؟ انسان. یعنی اصل میں ہم سب، چاہے ہم افریقہ کے رہنے والے ہوں، چاہے کوئی ہندوستان کا رہے، چاہے یورپ کا رہنے والا ہو، اصل خلقت جو ہوئی انسان کی. اور اللہ نے ناز اس پہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو گورا بنایا تو میں احسن الخالقین ہوں. اچھا. جس چیز پر اللہ نے فخر کیا ہے کہ میں نے انسان خلق کیا. بس اصل میں قرآن کریم کی اگر آیت کو ملاحظہ کریں ہم، سورہ غافر کی آیت نمبر 64 پر قرآن بڑے حسین لہجے میں کہتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء
وصورکم، اللہ نے تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم، کیا خوبصورت، اور بہترین تصویر بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور پاک رزق دیا۔ اب دیکھیں یہاں نہ کالے کا رنگ آیا، نہ گورا رنگ آیا، نہ ناک اٹھی ہوئی آئی، نہ ناک بیٹھی ہوئی آئی، نہ آنکھوں کا بڑا ہونا آیا، نہ اللہ نے تمہیں خلق کیا، یعنی تم خود ایک حسین مخلوق ہو۔ یہ بعد میں جو افتراقات ہوئے میں بھی عرض کروں گا کہ یہ کیوں کوئی کالا ہو گیا کوئی گورا ہو گیا، اللہ نے خلق انسان کیا، اور یہ مخلوق بہت حسین ہے۔ یہ مخلوق جو انسان کی، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے یورپ کا ہو، چاہے انڈیا کا ہو، چاہے دیگر کسی بھی ملک کا ہو، یہ مخلوق جو ہے وہ خود بہت حسین ہے۔ دوسرے مقام پر خدا سورہ سجدہ آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے الذی احسن کل شیء، اس نے ہر شے کو کیا کیا، حسین بنایا۔ اب دیکھیں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نے کچھ برے بھی بنائے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 آیت نمبر 4، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا۔ اب دیکھیں پورے انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو کیا کیا ہے، ایک بہترین ساخت میں بنایا۔ اب وہ آپ کا سوال کہ جب اللہ نے سب کو ایسا بنایا کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رنگ کے اعتبار سے گورے جو ہیں وہ مالک ہوں گے، اور اگر کالے ہیں تو وہ غلام ہی ہوں گے۔ پہلے تو یہی ہوتا چلا آ رہا تھا، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ اسی طریقے کا منظر ہوتا ہے کہ کلونیلزم جو ہمارے یہاں کے ریسزم جو ہے، جو گورا ہے وہ اپنے آپ کو کہیں اور سمجھ رہا ہے، جو کالا ہے وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب یہ انسان کی خلقت ہوئی، جی اصل انسان کی خلقت بڑی خوبصورت ہے۔ جی اب انسان کی خلقت اللہ تعالیٰ نطفے کے ذریعے کرے گا۔ اب یہاں پہ غور کریے، چونکہ اس دنیا کو جو پروردگار عالم نے خلق کیا، اس کو ہم لوگ اصطلاح کی زبان میں کہتے ہیں علت و معلول۔ ایسا ہوگا مثلا سورج نکلے گا تو گرمی ہوگی، چاند نکلے گا تو روشنائی ہوگی، یہ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دم کرامتیں ہوں، ہاں یعنی اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ اب جب اللہ نے انسان کو خلق کرنا اس نطفے سے، اب اس نطفے کے سلسلے میں غور کرنا پڑے گا کہ کب کس کے اندر کتنی لیاقت ہے۔ دیکھیں میں کس سماج میں پیدا ہو رہا ہوں، میں کس موسم اور کس جگہ پہ پیدا ہو رہا ہوں کہ وہاں سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، وہاں کی ساخت و ساز کیا ہے، میں جینیٹک طور پر میرے والد کتنے خوبصورت ہیں، میری والد، یہ اصل خلقت انسان ہو رہی ہے، لیکن ان تمام کے اثرات جو ہیں ہونے ہیں۔ توجہ کریں، جیسے ایک زمین ہو، اس زمین پر آپ نے دانے ڈالے، دانہ ڈالنے میں آپ نے کوئی کمی نہیں کیا، ایک کوالٹی کا ڈالا، سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ جو زمین ہے اس کے اندر استعداد کیا ہے، الگ الگ ہے۔ کہیں پر زمین میں استعداد الگ ہے، یعنی لیاقت الگ ہے، کہیں کی زمین کی استعداد الگ ہے، کہیں کا شہر گرم موسم کا ہے، وہاں کے لحاظ سے وہاں کا رنگ ہوگا، کہیں کا شہر جو ہے سرد علاقہ ہے، وہاں کا رنگ الگ ہوگا، کہیں کے ساخت و ساز چہرے کے الگ ہوتے ہیں، ڈیزائن وہاں کے الگ ہوں گے، کہیں کے الگ ہوں گے۔ بس اصل وراثت، ماحول، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے بعد میں یہ ظاہری شکل بنتی ہے۔ اللہ نے انسان بنایا، توجہ فرما رہے ہیں، اس انسان کو اس سسٹم میں رکھا جس سسٹم سے ہم اس دنیا میں وجود میں آئیں گے۔ اس سسٹم کی اپنی اپنی لیاقتیں الگ ہیں، اس سسٹم کی اپنی اپنی لیاقتیں کیا ہوتی ہیں، استعداد کیا ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی سسٹم میں انسان کا رنگ کیا ہوتا ہے، کالا ہوگا، کہیں پہ گورا ہوگا، کہیں پہ ناک اس طرح ہوگی، کہیں ناک اس طرح ہوگی، کہیں پیشانی، کہیں والدین سے، آپ سب جانتے ہیں کہ والدین سے ساری چیزیں کتنی ہمیں اپنے شکل و شمائل میں وراثت میں ملتی۔ باقاعدہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد فوراً کہتے ہیں ماں کو گیا ہے، باپ کو گیا ہے، ان کو گیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وہ جینیٹک ہمارے وجود میں آتا ہے۔ کچھ چیزیں غذا جو ہم کھاتے ہیں اس کے اثرات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ میں جب اس بچے کو میرے شکم میں ہے، ماں کے شکم میں، اس وقت اس ماں نے کون سا کھانا کھایا تھا؟ بس ہم یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا، اللہ نے بدصورت بنایا، ہم مثلاً یہ سوال اس عنوان کا نہیں کرتے کہ اللہ نے انسان کے جو وہ سسٹم تھے، جس سسٹم سے اللہ نے انسان بنانے کا جو سسٹم قرآن مجید میں بیان کیا، کتنا حسین بیان کیا کہ ہم نے انسان کو ایک پانی سے خلق کیا، اور پانی ایسا ہوا اور پھر اس کا دو مضغہ ہوا، پھر حلقہ ہوا، یہ سسٹم تھا انسان بننے کا۔ اب اس نظام میں جب آپ جس سانچے میں آپ ڈھل رہے ہیں، اس سانچے میں وراثت بھی آئے گی، جینیٹک چیزیں بھی آئیں گی، محیط اور ماحول اور موسم بھی آئے گا،
وہ غذائیں جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی آئیں گی. بس خداوند متعال نے ظلم نہیں کیا ہے اور اس نظام سے ہٹنا بھی نہیں. آپ کہیں کہ نہیں اس نظام سے ہٹ کے ہی خدا جو ہے انسان کو خلق کرتا, تو نظام سے نہیں ہٹنا ہے. اگر اس دنیا کو روشن کرنا ہے تو سورج کو طلوع کرائے گا خدا. اگر آپ کی پیاس بجھانا ہے تو پانی ہی کے ذریعے خدا پیاس بجھائے گا. اسی طرح اس نظام میں اگر انسان کو آنا ہے تو اسی سسٹم کے تحت آنا ہے. یعنی ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ افریقہ والے جو ہیں وہ خدا نخواستہ وہ تمام کے تمام جو ہیں بالکل خوبصورتی کے معیار میں آتے ہی نہیں ہیں. امریکہ عرب کے جو لوگ ہیں, اچھا یہ بھی عجیب ہے, میں آپ کی بات میں کہوں خوبصورتی کا بھی معیار ہم بناتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے افریقہ والوں کے نزدیک ہم خوبصورت نہیں ہوں. بے شک. یہ کس نے آپ کو بتایا کہ سماجیکل طور پہ خوبصورتی کا معیار بہت سے, میں آپ کی خدمت, بہت سے معاشرے میں اس فیس کے لوگوں کو خوبصورت نہیں مانا جاتا, لیکن وہی دوسرے معاشرے میں اس فیس کے لوگوں کو خوبصورت. یہ سب چیزیں بھی اعتباری ہیں. یعنی آپ نے بنا لیا کہ یہ ایسے ناک ہوگا, ایسے نقشہ ہوگا تو ایسے خوبصورت ہے. تو ہو سکتا ہے دوسرے سماج میں نہیں اس ناک والے کو وہ لوگ بدصورت کہے, لیکن اس کے سماج میں اسی ناک کی ڈیزائن کو انسان خوبصورت کہتا ہے. بس یہ خود افریقہ یا کسی بھی ممالک کی بات ہے. لیکن اگر جیسے امریکہ افریقہ چھوڑ دیں, انڈیا میں بات کریں, ٹھیک ہے, یہاں پر ہر ایک کو ایک جیسا ماحول ملتا ہے, پر یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہیں جو بہت گورے ہیں, بہت کالے ہیں. پھر جب ہم بایوگرافی پڑھتے ہیں اماموں کی, ان کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی کہ گلابی جیسا رنگ ہوگا, ہائٹ اتنی ہوگی, اور پھر ہم اپنے عام جیسے انڈین ہیں 5 فٹ 5'7" یہ ہائٹ ہوتی ہے میکسیمم, تو ہم اپنے آپ کو کیسے کنونس کریں کہ بھائی نہیں ہم بھی خوبصورت ہیں, جبکہ خوبصورتی کا معیار خود ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ یہ خوبصورتی ہے. تو اب ہم یہاں کیسے اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ نہیں ہم بھی خوبصورتوں میں آتے ہیں؟ احسن. تو ہم دیکھیں یہ ہم نے ابھی اس سے پہلے جو سوال کا جواب دیا ابتدائی یہاں سے کریں نا کہ اس کائنات میں اللہ نے مجھے حیوان نہیں خلق کیا, مجھے انسان خلق کیا. یہ خود سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہ میں قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو بیان کریں. مثلا قرآن کریم کہتا ہے, دیکھیں کیسے انسان اپنے آپ کو یہ نہ یہ کہ صرف سمجھائے, جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو تسلی دینا, تسلی نہیں دینا بلکہ یقین کے ساتھ کہو گی کائنات کے سب سے خوبصورت تم ہو. کیسے؟ قرآن کہتا ہے سورہ اسراء آیت نمبر 70, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑا محترم بنایا. دیکھیں قرآن کا لہجہ, تم بنی آدم ہو یا نہیں ہو, کالے ہو گورے ہو فرق نہیں پڑتا. لقد کرمنا, خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں مکرم بنایا. وحملناہم فی البر والبحر, خشکی میں دریا میں ہم نے تمہیں سوار کیا, یعنی تمہیں اس پوزیشن کا بنایا کہ تم خشکی میں اس میں جاتے. ورزقناہم من الطیبات, تمہاری غذا کے لیے جو پاک چیزیں تھیں وہ ہم نے انتظام کی. اب یہ وہ جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور انسان تجھے پتہ ہے میں نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پہ تجھے فضیلت دیا. میں کیوں گھبراتا ہوں کہ مجھے فضیلت نہیں ملی ہے؟ میں آپ سے کمپیئر کر رہا ہوں نا. ابھی اصل پورے ورلڈ کی بات ہو, اس پورے ورلڈ میں خدا کی نہ جانے کتنی مخلوق ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے بہت سی مخلوق پہ تجھے فضیلت دیا, اشرف المخلوقات. اشرف اب اس ایک جملے کو اگر آپ غور کریں, یہ انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے, بہت اچھا آپ نے اشرف المخلوقات کا جملہ کا, ہم ہمیشہ گلاس میں وہ خالی جگہ دیکھتے ہیں, اس بھری ہوئی جگہ کو نہیں دیکھتے نا. ہم جو ہے ہمارے اندر اللہ نے ہمیں انسان بنایا, اس سے بڑی کوئی فضیلت تھی میرے لیے؟ کائنات کو میرے لیے بنایا اللہ نے. آپ غور کریں, میں انسان ہوں, اللہ نے پوری کائنات کو میرے لیے بنایا اور مجھے اپنے لیے بنایا. سبحان اللہ. اب میں کالا رہوں, گورا رہوں, میری ناک کا نقشہ کیا ہے, میری آنکھوں کا نقشہ کیا ہے, میرا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ پوری کائنات میرے لیے بنی ہے, میں خدا کے لیے بناؤں. یہ نسبت میرے جینے کے لیے کافی تھی. خدا خود کہہ رہا فضلناہم علی کثیرن, چاہے جس رنگ یعنی میں نے بہت سی مخلوقات. ابھی تو ہم کائنات میں اللہ کی مخلوقات کو روزانہ ریسرچ کرتے ہیں کہ فلاں زمانے میں ایسی بھی مخلوق تھی, فلاں جگہ پہ ایسی بھی مخلوق ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں, یہ جتنی مخلوقات دیکھ رہے ہو ان میں سے بہت سو پر میں نے تمہیں کیا کیا ہے, فضیلت دیا. ہم ہمیشہ وہ 4 آدمی جن سے ہمارا رنگ ڈھکا ہوا ہے, ہم ان کو دیکھ کر کہتے ارے میں تو احساس کمتری کا شکار ہوں. مجھے کروڑوں اربوں مخلوق پر اللہ نے فضیلت دیا, 4 مجھ سے آگے ہوئے, حالانکہ وہ ظاہری فضیلت تھی. وہاں پر میں اپنے آپ کو ہارا ہوا مانتا ہوں,
میں اس عنوان سے دیکھوں نا میں کتنا پر ہوں اللہ تعالیٰ. اور وہ جو انسان خلق ہوئے جن کی خوبصورتی کی بات ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اللہ نے کتنی, دیکھیے جو سسٹم چلا انسان کو خلق کرنے کا, اللہ نے کیسے لقد خلقنا الانسان من صلالۃ من طین, گورا انسان ہو کالا انسان ہو نہ کیسی ہو ویسی ہو سب کو ہم نے مٹی سے خلق کیا. اب دیکھیں اپنے آپ کو باور کرانے کے لیے کتنا ایزی ہے یہ. لیکن یہ تو آپ الحمدللہ بتا رہے ہیں کہ خدا نے سٹینڈرڈ طے کیا ہوا ہے, خدا خود جو ہے ہمارے لیے کتنے اچھے اچھے القابات رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم سماج کی اگر ہم بات کریں, عام سماج کی بات کریں, تو یہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو گورے اور کالے کے تفرقات کے درمیان ہم جو ہے اگر کسی کو بہت ایک مین کامنٹ کہہ دیں یا کسی کو اس کے رنگ کے حساب سے اس کا مذاق اڑا دیں یا اس کو کمتر دکھا دیں اس کے رنگ کی وجہ سے, قد کی وجہ سے, اس کے جسمانی شیپ کی وجہ سے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بندہ خدا کی طرف سے اس بندے کو جو ہے پرووک کر رہا ہے, کیونکہ یہ بندہ تو بعد میں سوچے گا کہ پھر خدا نے مجھے ایسا کیوں بنایا. تو آپ کو نہیں لگتا یہ اس طریقے سے جو ہے ہم خدا کے بارے میں ہیٹریٹ کسی کو ڈال رہے ہیں؟ تم بہت اچھی بات ہے, چونکہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے ہم جب سماجیکل طور پہ دیکھتے ہیں نا بعض ویلیوز کو, جب ہم نہیں دیکھیں اور سماج اس کو الگ منظر, دیکھیں ایک چشمہ آپ کو سماج پہناتا ہے, یہ جو سماج کا چشمہ ہوتا ہے نا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم جو چیزیں خوبصورت ہوتی ہیں یہ سماج کا چشمہ اس کو بدصورت دکھاتا ہے, کبھی کبھار بعض چیزیں بدصورت ہوتی ہیں سماج کا چشمہ اسے خوبصورت دکھاتا ہے. مثلاً حتیٰ ہمارے درون کو, میں اگر ایک خاتون کسی سے حیا کی بنیاد پہ بات نہ کرے کہ سماج اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ پڑھی لکھی خاتون نہیں, یہ کیوں نہیں بات کر رہی ہے. دیکھیں سماج کا چشمہ الگ ہوتا ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان دینا ہوا, پیغمبر اکرم نے کس کو کہا اذان دینے کے لیے؟ جناب بلال کو. جناب بلال کا چہرہ مشہور ہے ہمارے یہاں سیاہ فام, یا رسول اللہ اتنے عرب, یہ عرب تو بات گورے کالے کی بھی چھوڑیے, یہ عرب اپنے آپ کو اس قدر مقدم جانتے تھے کہ غیر عرب کو یہ انسان نہیں سمجھتے. اب ان کے درمیان سے اٹھے ایک سیاہ فام شخص, اس کو حتیٰ اسی وقت بازو نے یعنی مسلمان ہونے کے بعد کا جب جناب بلال کو اذان پہ دیکھا نا منارہ اذان پہ, کہا اچھا ہوا ہمارے ماں باپ مر گئے جنہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ یہ سیاہ فام جو ہے بڑھ کے اذان دے رہا اور نیچے اتنی ہے اب اس زمانے میں. لیکن نبی کیا کر رہے ہیں اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ میں دیکھیں دین کس طرح آ رہا ہے, دین اس مقام پہ ذرہ برابر کوئی امتیاز دینے کو تیار نہیں ہے. دین رنگ کی بنیاد پہ کسی کو امتیاز نہیں دیتا. تو اگر ہم دیدار ہیں تو ہمارے یہاں بھی یہ چلن ہونی چاہیے, ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہونا چاہیے. جناب بلال کی اس قدر مخالفت ہوئی, نبی نے فرمایا نہیں یا بلال اذن, تم اذان تو ارہنی, تمہارے اذان دینے سے مجھے راحت ملتی ہے. یعنی پیغمبر اپنے بلال کو منارہ اذان پہ, جبکہ بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اذان دے سکتے. حتیٰ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب بلال کے بارے میں مشہور ہے کہ جناب بلال شین بھی نہیں کہہ پا رہے تھے. خب نبی نے کہا نہیں چلے گا, یہ یعنی ظاہری طور پہ یہ شین بھی نہ کہہ پائیں, لیکن اصل دین انسان کے اندر کو ٹٹولتا ہے. کس خلوص سے اذان دے رہا ہے, کس عقیدے کی بنیاد پہ اذان دے رہا ہے. ظاہری شکل و شمائل کو دیکھیں تو بہت سے لوگ خوبصورت ہیں, بس دنیا کا جو چلن ہوتا ہے, اور شاید یہ آپ نے اشارہ کیا واقعی اگر ہم دیدار ہیں تو ہم بھی ان بنیادوں پر کسی کو عتاب نہ کریں, کسی کو جج نہ کریں اور کسی کو نیچا نہ دکھائیں. یہ دنیا والوں کی سسٹم ہے. دین نے ایک مقام پہ آپ بتا دیجیے, تب غلاموں کی نسبت غلام پسماندہ ہوتے تھے. ایک شخص آیا حضرت امیر کے پاس اپنا حصہ لینے بیت المال سے, مولا نے نکال کے دیا, اس کا غلام آیا, حضرت نے اسے بھی دیا. اس نے کہا یا علی آپ کیا کر رہے ہو, مجھے بھی اتنا ہی دیا, اس غلام کو بھی اتنا ہی دیا. حضرت نے فرمایا یہ غلام جتنا حصہ پائے گا میرا بھی اتنا ہی ہے. تم اپنی بات کرو, میں خلیفۃ المسلمین ہو کے بھی میرا حصہ اتنا ہی ہے. سبحان اللہ, یہ عدل کا یہ معیار تھا, یہ معیار ہے. اب آپ غور کریے, یعنی یہ دین ہے. ہم کس طرح کرتے ہیں, ہمارے یہاں سیاہ فام کون ہے, کس شکل کا کون ہے, شمائل کا کون ہے, بس یہ سماجیکل چہرہ اترنا چاہیے. یہ جو چشمہ ہم نے دین کے نام پر, جو کہ آپ کے پروگرام کا نام بھی اسلام ورسس مسلم ہے, یہ ایک چشمہ جو ہم نے سماج نے پہنایا ہے اور اس چشمے کے اوپر ہم نے اسلام لکھا ہے. یہ چشمہ اسلام کا ہے نہیں, بالکل اسلام کا چشمہ الگ ہے جو ہم نے بہت پہلے اتار دیا. ہم نے اپنے سماج کے چشمے پر اسلام کا نام لکھ دیا
اور یہ آپ کا پروگرام انشاءاللہ مدد کرے گا اس بابت کہ ہم اسلام ورسس مسلم دیکھیں کہ اسلام اور مسلمانوں میں کتنا فرق ہے. جی آقا بہت ہی آپ نے عمدہ مثالیں دی یہاں پر جو ہے. آئی ایم شیور جو ناظرین ہوں گے ان کے بھی چشمے اتر رہے ہوں گے، خاص کر جب ہم بات کرتے ہیں کہ خوبصورتی کے بارے میں. تو اکثر جب شادیوں کا معاملہ آتا ہے، پوٹینشلز کو ڈھونڈنے کا معاملہ ہوتا ہے، یا خود دوست بنانے تک کے بھی جو اگر معاملات آ جائیں اگر، تو اس میں بھی بڑی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی لڑکی جو ہو گوری چٹی ہو، بدن ایسا ہو، قد ایسا ہو، یا لڑکا ہو تو وہ اس طریقے کی جو ہے ایک سیٹ فارم ہے. ماؤں نے زیادہ کر رکھا ہے. انفیکٹ اکثر تو وہ اتنا حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی ڈھکا رنگ آ جائے تو وہ ایسے منہ بناتے ہیں کہ مطلب پتہ نہیں کیا انہوں نے خدا کی مخلوق نہیں شاید کچھ عجیب سے دیکھ لیا، اور ان کا جو لڑکا ہے یا جو بھی اسپاؤس ہے ہونے والا خود تو وہ جو ہے وہ کافی ہینڈسم سا ہے اور لڑکی جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. تو اس طریقے کے مائنڈ سیٹ جب آتے ہیں تو ہمیں بتائیے کہ یہ کس طریقے سے جج کر سکتے ہیں اور کس گھر آ کر ذلیل کر کے جاتے ہیں. ہاں کہ بھائی دیکھیں گے کھائے پیئیں گے اور پھر کہیں گے نہیں وہ تو آپ کی لڑکی کا تو جی 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 اور کیونکہ اور تب وہاں اسلام کہاں جاتا ہے؟ جب تو آپ نکاح کرنے آ رہے ہیں، آدھا ایمان پورا کرنے آ رہے ہیں اس کا، تو پھر جو ہے ایمان پورا کرنے میں جو ہے آپ شکل صورت کو دیکھتے ہیں، وہی سب سے پہلے نظر آتا ہے. انفیکٹ ایسے عالم سوری ٹو کٹ یو انفیکٹ ایسے عالم دین بھی ہیں آج کل جو کہ وہ تعویذ بھی دیتے ہیں کہ بھائی ایسے ہم تعویذ دے دیں گے کہ آپ کو جو بہت گورا چٹا بچہ پیدا ہو جائے، یا بہت گورا چٹا معیار از لائک سم تھنگ ایلس. احسن. مگر آپ مثلا یہیں سے شروع کریے جیسے کہ آپ نے نکاح سے شروع کیا. میں قرآن کریم کی آیت پڑھوں. دیکھیے قرآن نے شادی کرنے والوں کے لیے کیا معیار بتایا. قرآن کریم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِمَائِكُمْ. قرآن کریم کہتا ہے کہ جو تمہارے نیک بچے ہیں انہیں نیک بچیوں سے شادی کر دو. قرآن کریم کا جملہ دیکھیں کہیں نہیں آئے کہ خوبصورتوں کے ساتھ. قرآن کہتا ہے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اچھے لوگوں کے اچھوں سے شادی ہو جائے، یعنی اخلاق کے لحاظ سے جو صالح ہیں ایماندار ہیں اس کی شادی ہو جائے. اب یہاں تو یہ تو سب سے پیچھے والا اب یہ ہمارا یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے جب ہم تھک ہار جاتے ہیں. اگر وہ ہو گیا تو کافی اچھی بات ہے کہ بھائی نماز بھی پڑھتی ہے، خوبصورت ہے، یہ آخری معیار ہے. اب یہاں پر چونکہ ہم نے وہی عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ ہم نے دین دار ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دین کے پابند نہیں ہیں. ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں اسلام کتنا ہے، ہماری باتوں میں اسلام کتنا ہے، ہماری عادتوں میں اسلام کتنا ہے، یہ نہیں ہے. وگرنہ اسلام اور دین سے پوچھئے نا، اسلام کیسے چھوڑ دے گا کہ آپ ایک اپنے لیے ہمسر کا انتخاب کرنے جاؤ، زوجہ کا انتخاب کرے، زوجہ زوج کا نہیں، ایک لڑکا جائے لڑکی کو انتخاب کرنے، ایک لڑکی جائے، تو اسلام چھوڑ دے گا کہ چاہے جس کو چاہو انتخاب کرو. اسلام نے تو کچھ کرائٹیریا رکھے ہوں گے، کچھ معیار رکھے ہوں گے. ان معیار کو کب ہم نے بیان کیا یا ان معیار پہ کب ہم کسی کے گھر گئے دیکھنے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک حدیث بڑی حسین ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ کوئی ایک ایسا لڑکا لے کر آئے، یعنی اس کے والدین لائے یا وہ لائے کہ جس کے اندر دو کوالٹی ہو. ایک کوالٹی اس کے اندر یہ ہو کہ تم اس کے اخلاق سے راضی ہو اور تم اس کے دین سے راضی ہو. دو چیزیں، صرف دو چیزیں، اخلاق سے راضی ہو اور اس کے دین سے راضی ہو. مولا فرماتا ہے فَزَوِّجُوهُ ہو تو فوراً شادی کر دو. اب اگر تم نے تاخیر کیا تو تم زمین پہ فساد پھیلانے والے ہو. اب آپ غور کریے، دین، اگر میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ عقیدہ رکھتا ہوں، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے حضرت دو معیار بتا رہے ہیں. دین، دیدار ہوگا، بہت ضروری ہے دیدار ہونا کیونکہ بعض ظلم و زیادتیاں نہیں ہوں گی. اخلاق ہوگا تو یہ گھر جنت بن سکتا ہے. یہ دو چیزیں اگر دیکھو تو شادی کرو. حتیٰ پیغمبر کی ایک حدیث عجیب ہے، میں آپ کے سوالی کو، پیغمبر فرماتے ہیں من تزوج امرأۃ لمالہا وکلہ اللہ علیہ. اگر کوئی کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اس کے پیسے کی وجہ سے، جیسے کہ آج کل یہ بھی چلتا ہے کہ کس گھرانے کی بیٹیاں ہیں، کہاں کی ہے، تو اللہ اسی کے حوالے کر دے گا، یعنی وہ مال ہی تک رہ جائے گا. ومن تزوج لجمالہا رأى فیہ ما یکرہ. عجیب حدیث ہے. اگر کسی نے کسی بچی سے، کسی لڑکی سے شادی کیا اس کے حسن کی وجہ سے،
تو اس خاتون میں وہ چیز دیکھے گا جو اسے بری لگے گی. اچھا عجب ہے. یعنی آج تم نے جس حسن کو معیار بنا کے شادی کیا ہے، کل اس خاتون سے وہ چیز تم دیکھو گے جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے. ما یکرہو کا مطلب جو نفرت بری چیز ہے. اچھا لیکن جلی حدیث ہے ہمارے پاس یہ. من توج لدینہا، لیکن اگر کہیں پر آپ شادی کرتے ہو دین کی وجہ سے تو جمع اللہ لہ ذالک، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جمع کر دے گا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں بہت اہم مرحلہ کہ اگر آنکھوں کو خدا تبدیل کر دے. دیکھیے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، میں جاتا ہوں، یہ محبتیں جو ہوتی ہیں نا لوگوں کے دلوں میں، الفتیں، جی یہ بعض کردار کی وجہ سے خدا لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا کرتا ہے. بے شک بے شک. بعض آپ کی نگاہ کو آپ کی زوجہ کی نسبت، اگر آپ ایماندار ہو، جی آپ کی نگاہ کو اللہ اتنا پازیٹیو کر دے گا کہ آپ کو آپ کی زوجہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگے گا. بے شک. یہ مرحلے ہم کب طے کریں گے؟ جب ہم دین کے لیے شادی میں گئے ہوں. لیکن ہم نے ہزاروں مرحلے دیکھے، دین کے نہیں دیکھے. حتی امام رضا کی ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام فرماتے ہیں اذا خطب الیک رجل رضیت دینہ وخلقہ فزوجوہ، دین اور خلق سے راضی ہو جاؤ. ایک روایت تو پیغمبر کی عجیب ہے. پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس ایاکم وخضراء الدمن، اے لوگو ان گھاس سے بچو. گھاس پھوس ہوتی ہے جی جی جو کبھی کبھار آپ نے دیکھا برسات میں کہیں پہ بھی اگاتی ہے. جی جی. کچرے بھی اگر پھینکے ہو نا، کچرا پھینکا ہو تو برسات کا موسم ہو، گھاس، پیغمبر نے فرمایا اس طرح کی گھاس سے بچو. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یہ گھاس یہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا امرأۃ حسنا فی منبت السوء، وہ خوبصورت بیوی جو غلط جگہ پرورش پائی ہو. اللہ اکبر. اب آپ غور کریں دین کہاں پر آ رہا ہے، ہم دین کے معیار پر کب عمل کر رہے ہیں، ہم دین کو ملاحظہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اب اگر ان ملاحظات، اور اصل میں ہم نے شادی کا معنی نہیں سمجھا. ایک تو دیکھیں ہم کو شادی کے معنی سے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم شادی اس لیے نہیں کرتے کہ فقط اپنے جسم کو تسکین دیں. شادی صرف جسم کی تسکین کا نام نہیں ہے، ایک گھر کے ملاپ کا نام ہے. گھر کے ملاپ میں ظاہری شکل کی خالی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اخلاق. گھر کیسے بستا ہے؟ ایک خوبصورت بیوی کی وجہ سے صرف نہیں بچے گا، یا ایک خوبصورت شوہر کی وجہ سے نہیں بسے گا. ان کے اخلاق ہوتے ہیں نا. اگر آپ دیکھیں گھر میں میاں بیوی ہوں، قبول صورت ہو، لیکن دونوں کے اخلاق اچھے ہوں، آپ خود اس گھر میں بیٹھے تو آپ کو ایک گھنٹہ بیٹھنے کا دل چاہے گا، کیونکہ اس گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے. جی. بعض گھروں میں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ آپ مہمان بن کے جاتے ہیں، آپ خود انتظار کرتے ہیں کہ کب ہم یہاں سے بھاگیں، جبکہ دونوں خوبصورت ہیں، لیکن دونوں کے اندر وہ دین و اخلاق موجود نہیں ہے. لہٰذا جو دین نے ہمیں اخلاق بتایا اس کو ملاحظہ. لیکن آقا کہیں نہ کہیں خوبصورتی اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے. آپ خوبصورت ہیں، جو جاب ملنے میں آسانی ہو جاتی ہے، شادیاں آسانی سے لڑکیوں کی ہو جاتی ہیں خوبصورت ہے تو. کم خوبصورت ہیں تو بلکہ ان کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دہیج بڑھ چڑھ کے دیا جاتا ہے. جی کئی ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے. کم خوبصورت ہے یا اس میں کوئی نقص ہے، کوئی رنگ کم ہے تو اس کو دہیج بڑھ چڑھ کے دیا جاتا ہے. یعنی خوبصورتی ایک رزق تو ہے اللہ کی طرف سے. یہ دیکھیں یہ ایک شکر کی جگہ پہ، لیکن اگر آپ غور کریے نا، خوبصورتی وہ معیار نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم شادیاں کریں. یعنی معیارات بہت سے، اور یہ تو ایک سماج کی گراوٹ کا مسئلہ ہوا نا کہ ایک سماج اتنا پست ہو گیا کہ ایک لڑکی یا ایک لڑکے کا جس کا رنگ تھوڑا سا ڈھلا ہوا ہے یا رنگ تھوڑا سا اترا ہوا ہے تو آپ اس بنیاد پر، ہمارے یہاں شادی کا بھی سسٹم سے ہی نہیں ہے. یعنی آپ غور کریے کہ ہمارے ہاں یہ شادی کا جو رواج ہے یہ رواج سے ہی نہیں کہ آپ جہیز، خود جہیز آپ، میں کہتا ہوں اس قدر ہم لوگ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کہ ہم شادی کس دن کریں گے؟ جس دن مولا علی اور بی بی سیدہ کی عقد ہوا تھا. یہاں تک ہم مسلمان ہیں. جی جی جی. یہاں تک ہم سے بڑا دیدار نہیں. تاریخ ہم کو بہت اچھی چاہیے. 13 رجب کی تاریخ چاہیے، 18 ذی الحجہ کی تاریخ چاہیے. بی بی سیدہ کا عقد اس دن ہوا تھا یہ چاہیے، اور مہر بھی وہی ہوتا ہے، مہر بھی وہی ہوگی. لیکن نہ ہمارا اخلاق وہ ہوگا. آپ اتنے مولائی ہیں اور اس قدر حضرت کے چاہنے والے ہیں تو آپ کی شادی مولا کی طرح کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو پتہ ہے، میں آپ کے سوال کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا کائنات نے وہ زرہ فروخت کی اور وہ زرہ پیغمبر نے آدھا پیسہ مولا کو دیا کہ اس آدھے سے، یا بعض جگہوں پہ کہ 1/3 مولا کو دیا، اس سے آپ ولیمے کا انتظام کریے. 1/3 جناب سلمان کو دیا کہ گھر کا سامان خرید کے لاؤ.
1/3 دیا, جاؤ ان سے خوشبو خرید کے لاؤ, 1 پیسہ بھی لڑکی والے کا نہیں لگا. اچھا, یہ سماج, یہ آپ نے جو سوال کیا کہ ذرا سے رنگ کم ہو جائے ہمارے جہیز کی فہرست بڑھ جاتی ہے. جی, یہ خود عجیب مرحلہ ہے. یہ احسان کرتے, اچھا یہ جملے بھی کہتے ہیں ان کی لڑکی کو تو ہم بیاہ کے لے آئے اور ہمارے رشتے دار تھے, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. یہ وہی ہے, یہ بار بار یہ آپ کے پروگرام کی وجہ سے یہی یاد آتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان برائے نام ہوتے جا رہے ہیں. ہماری تاریخیں اچھی چاہیے تاکہ لوگ سمجھے کہ انہوں نے شادی 13 رجب کو کیا, شادی 18 ذی الحجہ کو کیا, لیکن نہ رجب کے مولود سے ہم نے کچھ سیکھا, نہ غدیر کے مولا سے ہم نے کچھ سیکھا. تو یہ سماجیکل طور پہ یہ جو اعتراضات آپ کے ہیں, یہ سماج کی گراوٹ کی بنیاد پہ, وگرنہ اگر دین کو دیکھا جائے تو دین ان میں سے ہر جگہ پر انہی معیارات کو بیان کرتا ہے کہ ان معیار پر تم لڑکی چنو, ان معیار پر تم لڑکے چنو. اور شاید اس پروگرام کی برکت سے میں ایک جملہ کہوں, شادیوں کو آسان بنائیے اگر معاشرے کو پاک رکھنا چاہتے ہیں. بے شک سماج پاک نہیں رہے گا اگر ہم نے شادیوں کو سخت کر دیا. جی, لیکن ہمارے یہاں شادیاں جو ہیں صد افسوس کہ وہ رنگ کے اوپر زیادہ ہوتی ہیں کہ آگے نسلیں جو ہیں وہ گوری آئیں گی, اور جو بہو ہے وہ ٹرافی کے مانند ہونی چاہیے, اس کی خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے کہ آنے والے جو 4 گھر بھی جو ہے اس کے بارے میں بات کریں کہ آپ تو کتنی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اتنا اچھا داماد یا اتنی اچھی جو ہے بہو مل گئی وغیرہ وغیرہ. بہت ہی افسوس کی بات ہے آغا. اور اسی طریقے کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمارے بہت ہی گہرائی تک ہے, اس سماج میں جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمارے ائمہ میں بھی یا انبیاء علیہ السلام میں بھی ایسے کوئی تھے جو کہ تھوڑے سے رنگ ڈھکا ہوا ہو, یا تھوڑے سے جو ہے ایک معیار جو ہے معمولی شخصیت کو آپ کس طریقے سے جو ہے تسلی دیں گے کہ وہ بھی ایسے ہی تھے؟ نہیں, آپ اگر غور کریے نا, انبیاء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام, ظاہر سی بات ہے کہ امام کی اولاد ہیں, ایک نبی کی اولاد. میں نے عرض کیا خوبصورتی کے لیے نہیں, جو خوبصورتی کے جو سسٹم چلتے ہیں وہ جو محیط وہ جگہ نہیں, بعض گندم گون تھے, سولا رنگ تھا, کوئی مشکل, یہ صلاحیتیں نہیں ہیں. کبھی اہل بیت نے آپ سے نہیں چاہا کہ ہماری طرح تمہاری آنکھیں ہونی چاہیے. آپ سے کسی سے اہل بیت نے مطالبہ کیا کہ تمہاری آنکھیں ہماری طرح ہو. تمہاری بنا ہی نہیں سکتے نا, اگر ہمارے ہاتھ میں اپنا چننا ہوتا تو ہم یہی سوال, یعنی ہم سے جو مطالبہ کیا گیا اخلاق کا مطالبہ کیا گیا نا, اب وینی ویلوز ان کی ہے. انہوں نے کہا ہم جس طرح بات کرتے ہیں وہ بات کرو, ہم جس جانب دیکھتے اس طرح دیکھو. تو نورانی کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ نورانی تمام ائمہ تھے, تو نورانی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اچھا سوال کہ آپ نے خود عام لوگوں کے لیے بھی بیان کیا, جیسے وضو کر کے رہنا, نماز شب پڑھنا, یہ خود ہمارے ظاہری شکل پہ بھی فرق کرتا ہے. یہ جو بعض لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کا ظاہری چہرہ اچھا ہو, نورانیت, ظاہری نورانیت, ایک نورانیت آپ کے اندر سے نکلتی ہے. اچھا, وہ نورانیت ایک الگ مرحلہ ہے. ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا رنگ اچھا ہو لیکن ذرہ برابر آپ کی جانب جذابیت لوگوں کو نہ ہو, یہ ایک الگ مرحلہ ہے. لیکن خود ظاہری طور پہ بعض اعمال ہیں دین میں, جیسے باوضو رہنا, نماز شب پڑھنا, یہ وہ چیزیں بنتی جو نورانیت. بس ہم بار بار ان چیزوں کو عرض کریں کہ معمولی صورت والے صرف یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے معمولی بنایا ہی نہیں, میں کیوں اپنے آپ کو معمولی سمجھوں. میرے خدا نے مجھے خلق کر کے اپنے آپ کو احسن الخالقین کا, میرے خدا نے مجھے جب خلق کیا تو پھر ملائکہ کے درمیان کا ملائکہ یہ میں خلق کر رہا ہوں. میرے خدا نے مجھے روح زمین پر بھیجا, اور یہ سارے اہتمام اللہ نے مجھ جیسی مخلوق کے لیے کیا. میں اس عالم میں نہیں آیا, میرے انتظامات مجھے ایک ماں دیا, ایک باپ دیا, مجھ سے بے حد محبت کریں, تو پھر میں معمولی کہاں ہوا؟ مجھے شاید یہ بار بار آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں, اور واقعاً آپ کا حق بنتا ہے, کیونکہ سماج نے اس کو احساس دلایا. بالکل, اس کو بہت ہی ہوا ہم کہہ لیں سماج نے اس کو بیچارے کو احساس دلایا. اس کو لگنے لگتا ہے کہ میرا رنگ ڈھکا ہوا ہے, مجھے بیچ لوگوں کے درمیان میٹنگ میں نہیں بولنا چاہیے. خاص کر کے ہمارے انڈیا پاکستان والے جتنی بھی لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, وہ اگر تھوڑا سے بیچارے تھوڑے کم رنگ کے ہو گئے تو پھر تو وہ کافی مجھے لوگ آ کے کریمیں سجیسٹ کرتے ہیں, بیسن لگا لو, یہ وہی چیز ہے, یہ وہی چیز ہے کہ اگر آپ خیال میں, لیکن اگر آپ اس طرف دیکھیں نا
تو پورے اعتماد. ایسا نہیں ہے, بعض لوگ جنہوں نے اس مطلب کو سمجھ لیا ہے وہ اس کائنات میں ہو سکتا ہے ان کا رنگ ڈھکا ہوا ہو سکتا ہے ان کا چہرہ بہت معمولی ہو, لیکن وہ آ کر ہزاروں اور کروڑوں کے درمیان بہت واضح اور اعتماد اور کانفیڈنس سے باتیں کرتے, چونکہ انہوں نے اس چیز کو احساس کر لیا کہ یہ چیزیں میری ترقی کے راہ میں معنی نہیں بن سکتی, رکاوٹ نہیں بن سکتی. یہی ہم تمام بچوں سے کہیں گے کہ تمہاری ظاہری شکل تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے, نہیں بن سکتی ہے. تم اپنے وجود کو اتنا عالی بنا لو صلاحیتوں کے لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے وہ غیر معمولی صورت والے تمہارے یہاں نوکری کریں اور خود کو بھی تشبیہ دینے لگے. خود کو بھی تشبیہ دیں. جی بہت بہت شکریہ. شائستہ تم دیکھو تو آج ہمارا معاشرہ بھی اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ ڈونٹ جج می بائی مائی لکس, اور کہا جاتا ہے کہ مجھے ایسے کمپلیمنٹس دو دیٹ یو آر کائنڈ, یو آر ویری انٹیلیجنٹ, مجھے لکس پہ مت دو کہ یو آر ویری گڈ لکنگ. یہ کافی پرانا ٹرینڈ ہو گیا ہے جو کہ لوگ فیچرز کے اوپر یا رنگ کے اوپر جج کرتے تھے, آج جو تھوڑی قابلیت والا بھی ٹرینڈ آ گیا ہے. وقت بدل رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسل کو ہم ان کے لکس کے حساب سے جج نہ کریں تاکہ ان کے اندر یہ چیز نہ اور تھوڑا پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے. جی انشاءاللہ ناظرین یہی پیغام ہے کہ ہم جیسے بھی دکھتے ہیں ہمیں یہ اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے بہتوں سے تو بہت اچھا بنایا ہے. خدا نہ خواستہ ایک آدھ ہاتھ کام نہ کرتا, پیر کام نہ کرتا, تب بھی ہم کیا ہی کر لیتے. الحمدللہ اللہ نے جیسا بنایا مکمل بنایا, بہت اچھا بنایا. اور پھر لکس تو کہتے نا آتے جاتے رہتے. اور یہ بھی کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ انسان کی آنکھوں میں اس کے نظریات میں پائی جاتی ہے. خوبصورتی اگر آپ کے نظریات میں ہے تو آپ کو ہر شے ہر بندہ جو ہے وہ نہایت خوبصورت نظر آئے گا. بہت خوبصورت آدمی اور عورت بھی صرف 50 سال تک ہی خوبصورت رہتے ہیں. ڈھلان تو سب میں پھر آتی ہے, اور ظاہر ہے جب ایک بار جنازہ پڑا ہو تو پھر وہ جنازہ ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا اس کے بال بہت اچھے تھے, اس کا رنگ بہت گورا تھا. خیر ناظرین آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک دوسرے کو لک سے جج کرنا بند کریں اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس انسان کی خوبیوں پر نظر کریں, اور ہم بھی انشاءاللہ یہ چیز اب پریکٹس میں لائیں گے. آپ دیکھتے رہیے چینل ون, ہمیں دیجیے اجازت. شکریہ, خدا حافظ.